السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سفر کی سنتیں اور آداب۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اکثر و بیشتر ہمارے ایک شہر سے دوسرے شہر، بلکہ کبھی کبھی تو دوسرے ملک بھی جانا پڑتا ہے۔ سفر کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو جائے تو مدینہ کے مقدس سفر کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں سفر کی بھی کچھ نہ کچھ سنتیں اور آداب سیکھ لیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سفر کرنے کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ رات کو راستہ جلدی طے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رات کو سفر جلدی طے ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ جب 3 یا زیادہ آدمی سفر پر روانہ ہو تو ایک آدمی کو امیر بنا لے اور اس سے انتظامات میں سہولت رہتی ہے، مگر امیر ہم سفر ہم اسلامی بھائیوں کی خدمت کرے، یہ نہ ہو کہ ان سے خدمت لینا شروع کر دے۔ 3 آدمی سفر کرے تو ایک کو امیر بنانا سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 آدمی سفر پر روانہ ہو تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لے۔ امیر کی نیکیاں سب سے زیادہ۔ امیر قافلہ اگر سفر میں لوگوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جیسا کہ خدمت کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اس کے ہم سفر دوران سفر کتنی ہی نیکیاں کر ڈالے، اپنے امیر سے ثواب نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی ان میں سے شہید ہو گیا تو وہ امیر سے بڑھ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں قوم کا امیر وہ ہے جو ان کی خدمت کرے۔ جو شخص خدمت میں سبقت لے جائے گا تو شہادت کے سوا کسی عمل سے دوسرے لوگ اس پر سبقت نہیں لے جا سکتے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، امیر خوش اخلاق، زیور جذب اخلاص اور ایثار سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے۔ اپنے ہم سفر اسلامی بھائیوں کو دیکھ بھال کرے، بالفرض اگر ساتھ والے کسی بات پر ناراض بھی ہو جائے، آپس میں کوئی چپکلش یا رنجش بھی ہو جائے تو حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو سلجھا دیں، مگر عدل و انصاف کا دامن نہ چھوٹے۔ نیز مامور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک سنت کے مطابق امیر احکامات صادر کرے، ان کو باجا آوری میں ہرگز کوتاہی نہ کرے۔ سفر میں حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات سفر کی تھکان کے سبب یا آپس میں اختلاف رائے کی وجہ سے کچھ تلخیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان مواقع پر صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، پیار و محبت سے سارے معاملات کو سلجھاتے چلے جائیں۔ امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا ذیل کی حکایت سے اندازہ لگائیے۔ ساری رات بارش ہوتی رہی اور امیر حضرت سیدنا ابو علی رباطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ جنگل میں حضرت سیدنا عبداللہ مروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے ہم سفر تھے۔ آغاز سفر سے قبل انہوں نے فرمایا تھا کہ دوران سفر ہم میں سے ایک کو امیر، دوسرے کو تابع رہنا چاہیے۔ اب بتاؤ، تم میرے امیر ہو یا میں تمہارا امیر ہوں؟ میں نے کہا، آپ امیر ہیں۔ فرمایا، تو سنو، جو کچھ میں کہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، جو حکم سنوں گا بجا لاؤں گا۔ فرمایا کہ جاؤ ایک تھیلا لے آؤ۔ میں نے حاضر کر دیا۔ انہوں نے میرے تمام کپڑے لتے، زاد راہ اور جو بھی سامان تھا سب کچھ اس تھیلے میں ڈال دیا اور پھر اپنی پشت پر رکھ کر چل کھڑے ہوئے۔ میں نے بہت کہا کہ بوجھ زیادہ ہے، کم سے کم میرا سامان تو مجھے اٹھانے دیجیے، کیونکہ اس طرح آپ بہت ہی تھک جائیں گے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی جواب دیتے رہے کہ دیکھو، تم نے مجھے امیر تسلیم کیا اور تمہیں امیر پر حکم چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے یہ حکم کی تعمیل کرتے رہو۔ ایک رات بارش نے آ گھیرا، ساری
رات ایک کمبل میرے اوپر تان کر کھڑے رہے اور بارش کا ایک قطرہ تک مجھ پر نہ گرنے دیا، حالانکہ خود بارش سے شرابور ہو رہے تھے، اور میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو وہی بات دہراتے کہ میں امیر ہوں، تم فرما بردار ہو۔ میں رہ کر دل ہی دل میں کہتا، اے کاش میں نے ان سے امیر بننے کا نہ کہا ہوتا۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے، امیر ہو تو ایسا ہو اور اتنی خدمت کرے کہ مامور دنگ ہی رہ جائے۔ اپنے ہم سفر، ہم صحبت اور ساتھیوں کے ساتھ اخلاص و ایثار کے ساتھ پیش آنے کا ہمیں خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کا ایمان افروز واقعہ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگل میں 2 مسواکیں کاٹے، جن میں سے ایک کچھ مڑی ہوئی تھی اور دوسری سیدھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی مسواک اپنے ساتھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور مڑی ہوئی اپنے لیے رکھ لی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدھی زیادہ بہتر ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے استعمال میں لائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحبت خواہ گھڑی بھر کے لیے ہو، یہ صحبت ہی ہے، یعنی حقوق صحبت میں اس میں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور جو 2 اشخاص کی صحبت اگر 1 ساعت کے لیے بھی ہوں گی تو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ بتاؤ حق صحبت ادا کیا تھا یا ضائع۔ اور اس میں واضح اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ حق صحبت سے مراد ایثار ہی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 شخص ایک دوسرے کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان میں سے اللہ عز و جل کے نزدیک تر وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ زیادہ مروت و رفاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، گھڑی بھر بھی اگر کوئی ہمارے قریب بیٹھ جائے، یا بس یا ٹرین وغیرہ میں ایک ہی نشست پر ساتھ سفر کرے، کبھی اجتماع میں قریب ہو، پڑوس میں رہتا ہو، کارخانے یا دفتر میں ہمارے ساتھ کام کرتا ہو، تو ان سب کے ساتھ ہمیں خوب حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جب بھی کبھی سفر درپیش ہو تو کل یا ایھا الکافرون سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، مگر سورہ تبت یدا چھوڑ دے، 5 صورتیں مع بسم اللہ شریف پڑھ لے، انشاءاللہ عزوجل سفر بھی خوشگوار ہوگا، اور اگر سفر تجارت ہے تو نفع بھی ہوگا، کامیابی ہی کامیابی ہوں گی انشاءاللہ عزوجل۔ سفر تجارت کرنے والوں کے لیے برکت کا آسان عمل۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا جبرائیل مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو صورت و حیت میں بہتر اور توشے سفر میں بڑھ کر رہو، یعنی سفر میں خوشحالی اور فارغ البالی نصیب ہو؟ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، جی ہاں ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 صورتیں پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون آخر تک، اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر تک، قل ھو اللہ احد آخر تک، قل اعوذ برب الفلق آخر تک، 5ویں قل اعوذ برب الناس آخر تک۔ یہ صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور اسی پر ختم کرو۔ اس طرح ان 5 صورتوں کے ساتھ بسم اللہ شریف 6 بار پڑھی جائیں گی۔ حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں کافی مالدار اور دولت مند تھا، مگر جب سفر میں جاتا تو سب سے زیادہ بدار اور تنگ دست ہو جایا کرتا تھا۔ جب سے مجھے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنے کے لیے بتائی اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو میرے پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں سے سب سے زیادہ خوشحال اور توشے سفر میں فارغ البال رہنے لگا۔ جب کبھی سفر پر جائے تو ذکر و درود کا ورد رکھے یا دین کی باتیں کرے تو پھر فرشتے راستے بھر کی حفاظت کریں گا، اور گانے بجانے فضول ٹھٹا مشکری کرتے رہے تو شیطان شریک سفر ہوگا، جیسا کہ سفر میں فرشتے کو ساتھی بناؤ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سفر کے دوران اللہ عز و جل کی طرف توجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ جو بے ہودہ شعر و شاعری اور فضول کی باتوں میں مصروف رہے تو اللہ عز و جل اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتا ہے۔ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں،
مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے ایک سواری آئی. آپ اس پر سوار ہونے لگے. جب آپ کا پاؤں رکاب میں رکھا تو کہا بسم اللہ. جب سوار ہوئے تو کہا الحمدللہ. پھر یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. پاکی ہے اس سے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم میں ہمارے بوتے یعنی طاقت کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب عزوجل کی طرف پلٹنا ہے. اس دعا کے بعد الحمدللہ اور اللہ اکبر 3 بار کہا. پھر یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. پاک ہے تو میں تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا، پس تو میری بخشش فرما، بے شک تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. جب دعا پڑھ چکے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے. عرض کیا گیا یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وجہ سے ہنسے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ میں نے کیا، یعنی سوار ہونے کے بعد اسی طرح دعا پڑھ کر ہنسے تھے. میں نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے ہنسایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب عرض کرتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے تو اللہ عزوجل راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ گناہ بخشنے والا میں ہی ہوں. بتا دوں میں تم کو کہ کیوں ہنس رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. مجھے شادمانی اسی بات کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں. پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جب ہم سفر پر روانہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنا مکان، عزیز و قارب اور سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے موت کو یاد کریں. اور موت کے وقت بھی یہ سب چیزیں چھوٹیں گی، اور جب سواری سامنے آئے تو اس کو مثل جنازہ سمجھے کہ وہ بھی ایک سواری ہوں گی جس پر مرنے کے بعد سوار ہونا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس نے عرض کیا میں حج کے لیے گیا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے حج کیا؟ وہ شخص بولا جی ہاں. آپ نے دریافت کیا ابتدا میں جب تو گھر سے چلا تھا اور وطن کو ترک کیا تو کیا تو نے تمام گناہ بھی ترک کر دیے تھے؟ اس نے عرض کی جی نہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو نے وطن سے کوچ نہیں کیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو گھر سے روانہ اور منازل طے کرے کیا تو نے راہ حق کی باطنی منازل بھی طے کی؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو نے منازلیں طے ہی نہیں کی. پیارے اسلام بھائی اور بہنوں، جب سوزوکی غدا گاڑی وغیرہ پر بوجھ وغیرہ لاد دے تو اچھی طرح اجرت طے کر لے. نیز جو کچھ مال ہے یا جو تو مزدور کو دکھا دے تو پورا وزن وغیرہ بتا دے. نیز گاڑی یا کلی کے لیے جتنا سامان طے ہوا ہے اس سے زیادہ نہ لے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سفر پر جاتے وقت ایک خط لکھ کر دیا فلاں شخص کو دے دیجیے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سواری والے سے اجازت لے لو، میں نے اس کو سب سامان دکھلایا ہے، بات طے ہو چکی ہے. یہ شے زائد ہے لہٰذا اس کی اجازت لینا ضروری ہے. سبحان اللہ، کیا تقویٰ تھا! اور یقیناً نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ ہی گورے کو کالے پر، اسی طرح رنگ و نسل و لسان پر بھی کوئی فضیلت نہیں. عزت و شرافت کا انحصار تو پرہیزگاری پر ہے، جیسا کہ پروردگار اعظم عز و جل کا فرمان عالی شان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہوں جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین.